عورت سجدہ کرے تو سجدے میں عورت کے دونوں پاؤں اس طرح دائیں طرف بچھے ہونے چاہیے، اور اگر مرد سجدہ کرے تو اس طرح سجدے میں مرد کے پاؤں کھڑے ہونے چاہیے، اور پیروں کی 10 انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورت اور مرد کے نماز پڑھنے کے طریقے میں کیا فرق ہے۔ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ عورت اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کاندھوں تک اٹھائے گی، پھر اپنے دوپٹے کے نیچے چھاتی پر باندھ لے گی، اور مرد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، اور پھر اپنی ناف کے نیچے اس طرح باندھ لیں گے۔ اس کے بعد جب عورت رکوع کرے گی تو صرف اتنا جھکے گی کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اپنی کمر کو بالکل مردوں کی طرح سیدھی نہیں کرے گی، اپنی ٹانگوں کو بھی مردوں کی طرح بالکل سیدھی نہیں کرے گی، اور اپنے جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں ان کو اس طرح ملا کر رکھے گی، اور نظر عورت کی اس کے قدموں پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب مرد رکوع کرے گا تو رکوع میں مرد کی کمر اور سر اس طرح بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اتنے سیدھے کہ اگر کمر پر پانی کا پیالہ بھی رکھنا چاہیں تو وہ ٹھہر جائے۔ اور رکوع کرتے وقت مرد اپنے گھٹنوں پر ہاتھ اس طرح رکھے کہ اس کی انگلیاں ملی ہوئی نہ ہو، بلکہ اس طرح انگلیوں میں فاصلہ ہونا چاہیے، اور مرد کی ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ پھر جب عورت سجدہ کرے تو پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر اپنے ہاتھ، پھر اپنا ناک، اور پھر اپنا ماتھا، بازو کروٹوں سے، پیٹ رانوں سے، رانے پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین سے لگی ہوئی ہونا، یعنی کہ عورت نے سمٹ کر سجدہ کرنا ہے۔ اور عورت سجدہ کرتے وقت اپنے دونوں پاؤں اپنی دائیں طرف بچھا لے گی، اور اسی طرح جب مرد سجدہ کرے گا تو پہلے زمین پر گھٹنے رکھے گا، پھر ہاتھ، اور پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا ناک، پھر پیشانی۔ اور مرد سجدے میں بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے، اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے گا۔ سجدے سے کھڑا ہوتے وقت پہلے ناک، پھر پیشانی، پھر دونوں ہاتھ، اور پھر اپنے دونوں گھٹنے اٹھائیں۔ اسی طرح جب عورت نے قعدے میں بیٹھنا ہے تو عورت اپنی دائیں جانب دونوں پاؤں بچھا کے بیٹھے گی، اور جب مرد نے قعدے میں بیٹھنا ہے تو مرد ایک پاؤں بچھا دے گا اور اپنا دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر دے گا۔ تو اسی طرح آپ نے نماز مکمل کر لینی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے پاس امانت ہے، ثواب کی نیت سے تمام مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔